الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين آواز بلند پڑھ والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين جنوں ہاتھ بڑھایا ساڈے میرا نے جنوں ہاتھ
حضرت محترم ربیع الثانی شریف حضور شہنشاہ بغداد سلطان الاولیاء حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے حوالے سے ہے۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ہم نے حضور غوث اعظم کا بچپن پچھلے سالوں میں سن لیا، آپ کی پیدائش کا واقعہ سن لیا، آپ کی آمد مبارکہ سے قبل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد گرامی کے خواب میں آ کر بشارت عطا کرتے ہیں، یہ ہم نے سن لیا۔ بچپن میں حصول علم، حصول تقوی، کیا حال ہے، حصول تقوی اور علم کے لیے سفر، یہ ساری باتیں آپ سن چکے، کرامتیں بھی آپ سن چکے ہیں اور آپ کو یاد بھی ہیں، کئی حضور غوث اعظم کی کرامتیں ہیں۔ لیکن آج میں نے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے علم پر بات کرنی ہے اور آپ کی تعلیمات کو بیان کرنا ہے۔ حضرات محترم، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حضرت شہنشاہ جیلان غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیوں کے اندر وہ مقام اور مرتبہ ہے جو کم کسی کو ملا ہے، بہت کم ملا ہے۔ تفسیر کا ایک الگ عنوان ہے، مفسرین کی ایک الگ جماعت ہے جو دین کی حفاظت پر مامور ہے، قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ ان کو مفسرین کی جماعت کہتے ہیں۔ یہ مفسر اپنے شعبے میں کامل ہوتے ہیں، اپنے شعبے میں مہارت رکھتے ہیں، اپنے شعبے کے اندر کمال حاصل کرتے ہیں، پھر جا کر کہیں تفسیر کا کام شروع کرتے ہیں، پھر وہ ساری زندگی مفسر قرآن رہتے ہیں کیونکہ کسی اور جانب توجہ نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر حدیث پر کام کرنے والے، وہ احادیث کو اکٹھا کرتے ہیں، احادیث کو جمع کرتے ہیں، تدوین کرتے ہیں، اشاعت کرتے ہیں، احادیث کی خاطر، علم کی خاطر سفر کرتے ہیں۔ یہ محدثین کا گروہ کہلاتا ہے۔ ان میں امام بخاری بھی ہے، امام مالک بھی ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہیں اور بہت سارے ائمہ ہیں جو محدثین ہیں۔ یہ محدثین تو ہیں لیکن قرآن کے مفسرین نہیں ہیں۔ پھر فقہاء کی جماعت ہے جو فقہ کو تدوین کرتے ہیں۔ فقہ ہر دور میں تغیر پذیر رہتی ہے، شرعی احکام بتائے جاتے ہیں، سمجھائے جاتے ہیں، لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے اب یہ دور آ گیا ہے تو مسئلہ اس طرح نہیں، اس طرح حل ہوگا۔ یہ فقہاء کہلاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی جماعت ہے، یہ ہر دور میں اپنا کام کرتی رہی ہے، آج بھی کام کر رہے ہیں، قیامت تک مفتیان کرام دین کا کام کرتے رہیں گے۔ پھر حافظوں کی جماعت ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن سناتے ہیں۔ آپ کی سبحان اللہ کی آواز کا یاد غوث پاک کا مضمون ہے، روایتی مضمون نہیں ہوگا انشاءاللہ، ہٹ کر ہوگا، تعلیمات غوث اعظم پر بات ہوگی۔ حاضرین محترم، پھر قراء ہیں جو قراءت کا علم سکھاتے ہیں۔ قراء حافظ تو ہوتے ہیں لیکن عالم کم ہوتے ہیں۔ اگر عالم ہو تو وہ زیادہ علم کی طرف نہیں جاتے، وہ قراءت کی طرف رہتے ہیں، وہ قراءت کا علم سکھاتے ہیں۔ کیوں؟ اگر اور کسی طرف توجہ کریں گے تو یہاں سے توجہ ہٹ جائے گی، دوسرے کام کی طرف توجہ چلی جائے گی۔ لہذا ہر گروہ اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہا ہوتا ہے۔ پھر مجاہدین کی جماعت آ جاتی ہے۔ مجاہد تلوار کے ذریعے، اپنے جہاد کے ذریعے دین کی حفاظت کرتا ہے، لڑتا ہے۔ ضروری نہیں، آپ کی توجہ ہے، ضروری نہیں کہ ہر مجاہد عالم بھی ہو، حافظ بھی ہو، قاری بھی ہو، نہ، مجاہد ہوتا ہے، اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے جنگی آلات اور جنگی فنون، اس پر مہارت حاصل کرنا ضروری ہے، وہ اسی
پر محنت کرتا ہے اور وہ اسی کے ذریعے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ ان کے درمیان ایک اور طبقہ ہے جن کو صوفیاء کی جماعت کہا جاتا ہے۔ یہ صوفیاء جو ہوتے ہیں یہ تصوف، فقر، درویشی اختیار کر کے نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں، اپنے قریب کر کے انہیں محمد مصطفیٰ کا دین سکھا دیتے ہیں۔ اپنے قریب کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی جھولیاں بھرنی ہیں، اپنا کوٹھا بھرنا ہے، نا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں ایک جماعت خطیبوں کی بھی جماعت ہے نا، جو خطباء ہیں، جو تقریر کے ذریعے، جو خطاب کے ذریعے کام کرتے رہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہر مفسر خطیب ہو، ضروری نہیں ہر محدث خطیب ہو، اور ہوتا بھی نہیں ایسے۔ ضروری نہیں ہر مفتی بھی خطیب ہو، ضروری نہیں کہ ہر خطیب مفتی ہو، ضروری نہیں کہ ہر خطیب مفسر ہو، ضروری نہیں کہ ہر خطیب قاری ہو، ضروری نہیں کہ ہر خطیب مکمل حافظ قرآن بھی ہو۔ وہ خطیب ہے، وہ خطابت کے ذریعے، وہ گفتگو کے ذریعے لوگوں کو دین سکھاتا ہے، حضور کا پیغام پہنچاتا ہے۔ یہ سارے شعبے الگ الگ ہیں، اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ کی رحمت کسی ایک بندے پر اتنا برستی ہے، اتنا کرم ہوتا ہے کہ وہ بندہ ہوتا تو ایک ہے، مفسر بھی ہو، محدث بھی ہو، مقنن بھی ہو، قاری بھی ہو، حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، مجاہد بھی ہو، صوفی بھی ہو، فقیہ بھی ہو، مفتی بھی ہو، ولی بھی ہو، صوفی بھی ہو، غوث بھی ہو، غوث بھی غوث اعظم ہو، وہ بیک وقت خطابت کی مسند پر بھی جلوہ افروز ہوتا ہے، وہ بیک وقت مفسر قرآن بھی نظر آتا ہے، وہ بیک وقت محدث بھی نظر آتا ہے، وہ اسی لمحے محدث ہونے کے ساتھ ساتھ فقیہ بھی نظر آتا ہے، فقیہ بھی نظر آتا ہے، مجاہد بھی نظر آتا ہے، صوفی بھی نظر آتا ہے۔ اگر کوئی ایسی شخصیت ہے، ایک اور مرتبہ ہے جس کو مجدد کا مرتبہ کہتے ہیں، وہ پھر مجدد بھی نظر آتا ہے، وہ مجدد بھی ہے، وہ خطیب بھی ہے، وہ ادیب بھی ہے، وہ شاعر بھی ہے، وہ فلسفی بھی ہے، وہ صوفی بھی ہے، وہ مفسر بھی ہے، وہ محدث بھی ہے، وہ فقیہ بھی ہے۔ اس کا نام میرا عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم کسی چھوٹے بندے کا نام نہیں ہے، کسی چھوٹے بندے کا نام نہیں ہے۔ ہمیں تو بس چند کرامتیں یاد ہے نا کہ بس غوث پاک رے ڈبیاں بیڑیاں تار چھڑیاں، غوث پاک کی بارگاہ میں جو آیا رنگ دیا، اور یہ الگ بات ہے جو میرے غوث پاک کی خدمت میں آ گیا ہے، رنگ تو چڑھ ہی گیا ہے نا، رنگ تو چڑھ ہی گیا ہے۔ اللہ نے کرم تو فرمائی دیا ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر خطیب خطاب کرنے والا یا ہر مفسر تفسیر کرنے والا وہ اصلاح معاشرہ بھی ساتھ ساتھ اتنی کرے کہ لوگ تائب بھی ہو جائیں، لوگ نیک بھی بن جائیں، لوگ علماء کی تقریریں سن جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، عمل کرے نہ کرے، عمل کی زیادتی ہو یا کمی ہو، خطیب اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے، لیکن میرا غوث ایسا خطیب ہے جو لفظ زبان سے نکلتا ہے دلوں میں اترتا جاتا ہے۔ آپ کی سبحان اللہ کی آواز کم ہے۔ غوث اعظم یہ ہے، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہیں جو قاری قرآن بھی ہیں، جو حافظ قرآن بھی ہیں، جو مفتی دین بھی ہیں، اور جو فقیہ امت بھی ہیں، جو ولی کامل بھی ہیں، صوفی کامل بھی ہیں، فقیر کامل بھی ہیں، اور غوث اعظم بھی ہیں، غوث اعظم بھی ہیں۔ حضرات محترم، اس لیے ولیوں کے اندر بھی نا گروہ بندی ہے، درجہ بندی ہے۔ ایک ولی وہ ہوتے ہیں جو محنت کریں، تقوی اختیار کریں، اور حضور علیہ السلام کی شریعت پر عمل کریں، دن رات مجاہدہ کریں، راتوں کو جاگے، نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ اللہ کریں،
अल्लाह उनको नूर तकवा अता करता है, नूर बसीरत अता करता है, नफ्स की पाकीज़गी हासिल हो जाती है, नफ्स पाक हो जाता है, वो तरक्की करते करते रब का करम शामिल हाल होता है, अल्लाह उनको अपना दोस्त बना लेता है। कई ऐसे होते हैं कि जो जिनका नस्ब बड़ा ऊंचा होता है, बोलिए जरा, जिनका नस्ब बड़ा ऊंचा होता है, सादात किराम होते हैं, आले नबी औलादे अली जिसको कहते हैं, वो होते हैं अगर वो मेहनत करें तो जल्दी पार लग जाते हैं, वो मेहनत करें तो जल्दी किनारे लग जाते हैं, वो मेहनत करें, वो रातों को जागे तो जल्दी मुस्तफ़ा का फैज़ नसीब हो जाता है। ऐसे भी होते हैं, लेकिन कोई ऐसे भी होते हैं हसब इतना ऊंचा नहीं होता, नसब इतना ऊंचा नहीं होता, किरदार के आला होते हैं, किरदार के आला होते हैं और उनका किरदार पाक होता है, वो तकवा के आमिल होते हैं। सैयद ना भी हो, जट हो, सैयद उनके जाके मुरीद हो जाते हैं। पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सैयद हैं, सियालों के जाके मुरीद हो गए हैं। सियाल शरीफ वाले सैयद तो नहीं है, लेकिन सैयद सियालों के मुरीद हो गए। फिर आज जो बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह सैयद हैं, हजरत इनायत कादरी के मुरीद हो गए हैं। ये भी तो बातें हैं ना, लेकिन कमाल ये नहीं है, कमाल ये भी तो है ना कि रब ने करम फरमाया कि वो अल्लाह की रास्ते में आ गया, अल्लाह के दीन की तरफ आ गया, शरीयत की तरफ आ गया, हुजूर के दीन का दामन पकड़ लिया, फिर अल्लाह ने विलायत भी अता कर दी। लेकिन ये कितना बड़ा कमाल हो, हसब भी ऊंचा हो, नसब भी ऊंचा हो, खानदान भी ऊंचा हो। आपकी सुभान अल्लाह की आवाज़ कम है यार, मैं दोबारा जुमले दोहरा रहा हूँ। हसब भी ऊंचा हो, नसब भी ऊंचा हो, खानदान भी ऊंचा हो, सियादत भी ऊंची हो, नजाबत भी ऊंची हो भी वलियों का खानदान, हो भी आले नबी औलादे अली, सैयद हो, हसनी सैयद हो, हुसैनी सैयद हो, माँ वलिया हो, बाप वली हो, नाना वली हो, दादा वली हो, उसको गौसे आज़म कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। उसको फिर गौसे आज़म कहते हैं। ये मकाम कम किसी को मिला है। आओ ना जरा, पाक पतन की फरीदी साहब सितारा लाया है, बाबा साहब याद आ गए, गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह। आप सैयद नहीं हैं, फारूकी हैं, लेकिन अल्लाह ने कितना मर्तबा अता फरमाया है। ये रब की करम नवाजी है। अल्लाह का वादा है ना कि जो उसकी राह में चलेगा, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, फरमाया जो हमारी राह में कोशिश करेगा हम उसके लिए रास्ते खोल देंगे, रास्ते खोल देंगे। लेकिन जहाँ हजरत गौसे आज़म की बात आती है, मैं दोबारा दोहराऊं अगर आपकी इजाजत हो तो, हसब भी ऊंचा, नसब भी ऊंचा, खानदान भी ऊंचा, किरदार भी ऊंचा और इखलाक भी ऊंचा, और जनाब सादात भी है, असली हुसैनी सैयद भी है, माँ भी वलिया है, बाप भी वली है, नाना भी वली है, दादा भी वली है। ऊपर तक जितना सिलसिला चलता है वो सारे विलायत के मीनारे नूर हैं। जब उनके यहाँ किसी बच्चे की मिलादत हुई है तो वो फिर किरदार का भी आला होगा, वो किरदार का भी गाजी होगा। हज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बचपन से ही पाकीज़ा सीरत के हामिल है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मज़ीद करम फरमाया है, करम फरमाया है कि आपको इल्म दीन का शौक भी लग गया है, इल्म भी हासिल किया है, तसव्वुफ़ की मंजिलें भी तय की है, फ़क्र की मंजिलें भी तय की है, सूफिया के क़ुर्ब में भी रहे हैं, उलमा की सोबत में भी रहे हैं, फुक़हा की सोबत में भी रहे हैं, इन सब की सोबत में रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम अता फरमा दिया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा रुतबा अता किया, ऐसी विलायत अता की है कि मेरे गौसे आज़म जब मिंबर पर बैठते हैं, बगदाद का मिंबर है, जामिया मस्जिद है, मेरे हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खिताब करने लगते हैं तो आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
اللہ تعالیٰ عنہ مسند خطابت پر جلوہ افروز ہو کر خطاب کرنا شروع کرتے ہیں. پوری جامع مسجد بھر جاتی ہے. عام لوگ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, علماء بھی آ جاتے ہیں, صوفیاء بھی آ جاتے ہیں, فقراء بھی آ جاتے ہیں, اولیاء اللہ بھی آ جاتے ہیں, اور سب میرے حضور غوث اعظم کا کلام سنتے ہیں. جو میرے حضور غوث اعظم کا کلام سنتا جاتا ہے, گرویدہ ہوتا جاتا ہے, اور میرے غوث پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرامت عطا فرمائی ہے, یہ عزت عطا فرمائی ہے, یہ عزت بھی کملی والے کے صدقے عطا فرمائی ہے, کیونکہ خواب میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا کر اپنا لعاب دہن مبارک عطا فرما گئے ہیں. کوئی سپیکر نہیں ہے, کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں ہے, 70,000 کا مجمع ہے, لیکن میرے غوث پاک جب خطاب کرتے ہیں, جتنی آواز پہلے بندے کو آ رہی ہے اتنی آواز آخری بندے کو جا رہی ہے. اور میرے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں, آپ کی صحبت میں, آپ کا خطاب سننے کے لیے جو بندہ بھی آتا ہے اپنا مسئلہ ذہن میں رکھ کے آتا ہے, اپنا مسئلہ اپنے دل میں رکھ کے آتا ہے کہ میں جا کر حضور غوث پاک سے محفل کے بعد پوچھوں گا. لیکن میرے غوث پاک کا کشف اتنا زیادہ ہے, مکاشفہ اتنا زیادہ ہے, رب نے نظر اتنی تیز عطا فرمائی ہے. مفسر قرآن ضرور کوئی ہو, محدث بھی ہو, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی باطنی نگاہ بھی کھل جائے. لیکن غوث پاک کا معاملہ ہی جدا ہے, باطنی نگاہ بھی کھلی ہوئی ہے, رب نے پردے ہٹا دیے ہیں. وہ جو بندہ سوچ رہا ہے کہ محفل کے بعد میں حضور غوث اعظم سے مسئلہ پوچھوں گا, اپنا مسئلہ حل کرواؤں گا, میرے غوث پاک خطاب کے دوران ہی اس کا مسئلہ بھی بتا دیتے ہیں, سوال بھی بتا دیتے ہیں, جواب بھی بتا دیتے ہیں, مسئلے کا حل بھی ارشاد فرما دیتے ہیں. اس پر کئی دلیلیں ہیں, لیکن میں حضور غوث اعظم کا علم پڑھنا چاہتا ہوں, آپ کی تعلیم پڑھنا چاہتا ہوں. حضرات محترم, ہمارے ہاں ایک کنسپٹ پایا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں کی لائن اور ہے, صوفیوں کی لائن اور ہے, مولویوں کی لائن اور ہے. مولوی 5 وقت کی پڑھ رہا ہے, اسی ہر وقت ہی پڑھ رہے ہیں, سانو 5 ویلے دی پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. لیکن میں تجھے غوث اعظم ولیوں کے سلطان کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہوں. ان سے پوچھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی, ذرا آپ ہی بتائیے نا, کیا فقراء کے لیے نماز پڑھنی ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ ہمارے ہاں تو فقراء وہی ہے نا, فقیر وہی ہے نا جو نماز نہ پڑھے. فقیر اسی کو کہتے ہیں جو جناب چولے پالے اور من کے ڈالے, نانا فقیری اس کا نام نہیں ہے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, صوفی وہ ہے, فقیر وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے, دوسرے ہاتھ میں حدیث مصطفیٰ ہے, اور تن پر سیرت مصطفیٰ کا جبہ پہنے ہوئے ہیں. وہ ولی ہے, وہ فقیر ہے, وہ درویش ہے. حضرات گرامی, میرے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جو بھی آیا, آپ نے فرمایا کہ لیا نماز پڑھے آ کر, بولو تیرے سبحان اللہ. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کوئی بھی آ گیا ہے, آپ نے فرمایا بیٹا نماز پڑھا کر, نماز پڑھے گا تیرا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا, تیرا باطن بھی پاک ہو جائے گا. حضور غوث اعظم سے پوچھا گیا, حضور یہ جو 5 وقت کی نماز ہے, 5 وقت کی نماز ہے, کچھ بولو ذرا, 5 وقت کی نماز ہے, نمازہ دنانے فجر, ظہر, عصر, مغرب تے عشاء, یہ فرض نمازیں ہیں. ان کی ذرا حکمت کو بیان کیجئے, ان کی ذرا حکمت کو بیان کیجئے. فجر کیسے فرض ہوئی ہے, ظہر کیسے فرض ہوئی ہے, عصر کیسے فرض ہوئی ہے, مغرب کیسے فرض ہوئی ہے, عشاء کیسے فرض ہوئی ہے. حضور غوث اعظم فرما دیتے, اور جا جسے مولوی نو جا کے پوچھ, جا کسی عالم نو جا کے پوچھ. آپ نے فرمایا بیٹھ جا, میں تینوں دسنا کہ فجر کی میں فرض ہوئی ہے, ظہر کی میں فرض ہوئی ہے, عصر کی میں فرض ہوئی ہے, مغرب کی میں فرض ہوئی ہے, عشاء کی میں فرض ہوئی ہے. میرے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنانے لگے ہیں, اور اب وہ قول سنانے لگے ہیں جس میں ان نمازوں کا ذکر ہے. فرمایا تینوں 10 کے جاؤں گا, تینوں سمجھا کے بھیجا گا کہ فجر کی میں فرض ہوئی ہے, آپ بھی سننا چاہیں گے.
माफिया ते मंगी जाना है, इस्तिगफार ते करी जाना है, रब्बना ज़लमना अनफुसना ते पढ़ी जाना है। दिल में ख्याल आया क्या मैं उसका वास्ता न दूं जिसका नाम रब के नाम के साथ लिखा हुआ है। फतलक्का आदम मिन रब्बिही, रब कायनात ने इल्का कर दिया। फिर अर्ज करते हैं मौला तुझे उस नाम का वास्ता जो नाम तेरे नाम के साथ यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम, वो नाम जो जन्नत के दरख्तों पर मैंने देखा, वो नाम जो मैंने जन्नत के दरख्तों पर पत्तों पर देखा, वो नाम नामी इसमें गिरामी जो जन्नत के महल्लात के जबीनों पर देखा, वो नाम नामी जो हुरों की पेशानियों पर देखा, वो नाम नामी जो फरिश्तों की पेशानियों पर देखा, वो नाम नामी जो जन्नत के हर सू है, उस नाम मोहम्मद का वास्ता मुझे बख्श दे, मेरी खता मुआफ कर दे। रब ने मुआफ कर दिया, उनकी शान के लायक हम नहीं कह सकते। रब ने अपना करम फरमा दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब रब ने ये मुजदा सुनाया, आदम तेरी तौबा कबूल है, मेरे गौसे पाक फरमाते हैं वो सुबह का टाइम था, वो नूर पीर का टाइम था। हज़रत आदम खड़े हो गए और 2 रकत नमाज पढ़ने लगे। लगता समझ आ रही है? 2 रकत नमाज पढ़ के जब फारिग हुए, बुजुर्गों से आदम फरमाते हैं वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो 2 रकतें पढ़ी हैं, फसारत सुबही, अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया के लिए उसको फजर की नमाज बना दिया। फजर की नमाज बना दिया है। हुजूर जरा बताइए ना, जोर की नमाज कैसे फर्ज हुई? आपने फरमाया तुमने सुना नहीं है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर वादिया मिना में चले गए हैं और अल्लाह का हुक्म पूरा करने लगे हैं। वफ़तैनाहु बिज़िबिहिन अज़ीम, अल्लाह तबारक व तआला ने फिदिये के तौर पर जन्नत से दुम्बा भी अता फरमा दिया है। बेटा भी बच गया है, कुर्बानी भी कबूल हो गई है, रब का सलाम भी आ गया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वफदा इस्माइल इंद ज़ुहरी फसल्ला इब्राहीम अरबान फसारत ज़ुहर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोपहर के वेले जब ये कुर्बानी कबूल हो गई है, रब राजी हो गया है। अब बोलना तो सही मोतियां ले ओ। मैं गौसे पाक का इल्म सुना रहा हूँ। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रजा पर राजी हो गए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की रजा पर राजी हो गए, दोपहर का वेला है, शुक्राने के तौर पर 4 रकतें नमाज पढ़ ली है। रब ने फरमाया ये उम्मत मोहम्मदिया के लिए ज़ोहर की नमाज बन गई है, ज़ोहर की नमाज बन गई है। आगे चलो असर की नमाज आ गई है। ये कैसे फर्ज हुई है? हजरत गौसे आज़म ने फरमाया वो अल्लाह का प्यारा नबी जिनका नाम हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम है, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम है, वबुइसा उज़ैर फ़क़ील लहू कम लबिस्त फ़क़ाल यौमन फ़रअ अश-शम्स फ़क़ाल औ बाद यौमिन फ़सल्ला 4 रकअतिन फ़सारतिल अस्र। हुज़ूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि जब वो प्यारा नबी अल्लाह का हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 100 साल के लिए मौत तारी कर दी, लेकिन जब दोबारा उठे हैं, दोबारा जिंदा हुए हैं, रब ने पूछा ओ मेरे उज़ैर कितनी देर यहाँ पर रहा है? उन्होंने सूरज को देखा, कहने लगे 1 दिन या आधा दिन। गौसे पाक फरमाते हैं तैनू पता है जिन्होंने दी आंख खुली सी टाइम केड़ा सी? आखिर नहीं पता। फरमाया मैं तैनू दसना ओ असर दा टाइम सी, ओना 4 रकातां पढ़ियां। रब ने उम्मत मुस्तफा वास्ते असर दियां 4 रकातां फर्ज कर दिया, असर दियां 4 रकातां फर्ज कर दित्तियां। अगे चलो मगरब आ गई है। अल्लाह सानू 5 नमाज़ां पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये मेरे गौसे पाक का इल्म है, ये मेरे गौसे पाक की तालीम है। हुजूर मगरिब की नमाज कैसे फर्ज हुई? फर्जों की बात कर रहा हूँ।
قد قيل غفر لداود عند المغرب فقام فصلى 4 ركعات فجهد فجلس في الثالثة فصارت المغرب ثلاثا. حضرت داؤد علیہ السلام پر جب اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کا کرم ہو گیا، وہ شام کا ٹائم ہے، سورج غروب ہو گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہو گئے ہیں. سنن والی گل جی، حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہو گئے ہیں. اللہ کو اپنے نبیوں سے بھی پیار ہے، ان کی اداؤں سے بھی پیار ہے، اور ان کے پیاروں سے بھی پیار ہے، ان کی اداؤں سے پیار ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. کتنی رکعتاں؟ 4 رکعتوں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. 4 رکعت نماز پڑھنے لگے ہیں. پہلی رکعت پڑھی، رو رہے ہیں. دوسری رکعت پڑھی، رو رہے ہیں. گریہ زاری طاری ہے، اللہ کی حمد و تسبیح بیان کر رہے ہیں. تیسری رکعت جب پڑھی ہے، پڑھنی 4 ہے، نیت 4 کی ہے، لیکن جب تیسری رکعت پڑھی ہے تھک گئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں. تیسری رکعت میں سلام پھیر دیا. فرمایا داؤد تیریاں 3 نہیں قبول نے، امت مصطفیٰ واسطے مغرب دیا 3 رکعتاں فرض کر دیا. موتیاں لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ کون بیان کر رہا ہے؟ 11ویں اعلیٰ پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں، یہ ہے نمازوں کی فرضیت کی حکمت. اور پوچھا حضور پھر عشاء دی نماز کی میں فرض ہوئی؟ فرمایا عشاء دے کیا کہنے، اللہ کو کہ تو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا عشاء کے کیا کہنے. عشاء بڑی پیاری نماز ہے، بڑا پیارا وقت ہے، یہ سونے کا ٹائم ہے. لوگ تھک ہار جاتے ہیں، کام کاج سے واپس آتے ہیں، تھک جاتے ہیں. لیکن عشاء کا جب وقت آتا تھا، میرا نبی تیرا نبی امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت نماز فرض ادا کر لیتے. فرمایا سونیا تیری ادا پسند آ گئی ہے، تیری ادا پسند آ گئی ہے. عشاء دی نماز تیری امت نے فرض کر دیں گے. یہ اس طرح فرض ہوئی ہے. لیکن جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں، ساری امتیں ایک نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہیں. ساری امتیں پڑھ رہی ہیں، اپنے اپنے طریقوں پر پڑھ رہی ہیں. ایک نماز ہے، لیکن رب کائنات نے شب معراج وہ ساری نمازیں، اور آسمان کے ملائکہ اپنی اپنی زبان میں حمد کر رہے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں. کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی قیام کی حالت میں ہے، کوئی اتحیات کی حالت میں ہے. میرے نبی نو یہ گلاں بڑیاں چنگیاں لگیاں، میرے نبی نو عبادتاں بڑیاں چنگیاں لگیاں. میرا مولا تحفہ عطا فرمایا جڑیاں نمازاں ایک ایک کر کے نبیاں نو دتیاں، انہاں دی امتاں تے فرض ہوئیاں کٹھیاں کر کے، اور فرشتیاں دیا جڑیاں سجدیاں دیا تسبیحاں، رکوع دیا تسبیحاں، سارا گلدستہ بنا کے 5 نمازاں دی صورت تینوں تحفہ دے رہا ہاں. تحفہ دے رہا ہاں. یہ 5 نمازاں وہ نے جڑیاں شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ پھر عطا فرمائی ہے. بیان کون کر رہا ہے؟ بولے نہیں، جو بیان کون کر رہا ہے؟ میرے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں بیلیا نماز پڑھیا کر تے مسیطے آگے پڑھیا کر. بولے نہیں، کندی نہ پڑھیا کر، جماعت نہ لا کے پڑھیا کر. حضور جماعت نہ لا کے پڑھا گا، نماز پڑھنا کی ثواب ہوئے گا؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں ہے، میرے نانے نے میرے نبی نے فرمایا ہے جڑا جماعت نہ نماز پڑھے گا 27 نماز زیادہ ثواب ملے گا، 27 نماز زیادہ ثواب ملے گا. پھر میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے جد کریم فرماتے ہیں نماز رب کی خوشنودی کا نام ہے. جو رب کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نماز پڑھے.
چاہتا ہے کہ ملائکہ اس سے پیار کرے، وہ نماز پڑھے۔ جو انبیاء کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ نماز پڑھے۔ نماز معرفت کا نور ہے، ایمان کا نور ہے، بندے اور رب کے درمیان شفیع ہے۔ نماز قبر کا چراغ ہے۔ کون بیان کر رہا ہے؟ غوث پاک بیان کر رہے ہیں، نماز قبر کا چراغ ہے۔ قبر میں اس کے پہلو کے لیے بستر نماز ہے۔ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں آسانی کا ذریعہ نماز ہے۔ قیامت تک کے لیے قبر کے اندر او قادریو، او غوث پاک دے منن والے ہو، او غوث پاک نو اپنا پیرانے پیر کہن والے ہو، میرے غوث پاک فرمان دے نے جانا قبر چیئے نا، تے قبر چ کلا جانا ہے، قبر چ کلا جائے گا، نماز پڑھے گا، قیامت تک نماز تیرے سرانے رہ کے تیری غمگساری کرتی رہے گی، تیری غمگساری کرتی رہے گی۔ کون دسو مولویاں دی لین ہو رہے، فقیران دی لین ہو رہے، نا نا نا، لائن ایک ہے، کیفیت کا فرق ہے۔ سمجھے بات کو، کیفیت کا فرق ہے۔ آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو جب نمازی آئے گا نماز سایہ فگن ہوگی، نماز سایہ فگن ہوگی، نمازی کے سر کا تاج ہوگا، اس کے بدن کا لباس ہوگا، اس کو راہ دکھانے کے لیے نور ہوگا، یہ نور نمازی کے آگے آگے رواں دواں ہوگا، نماز نمازی اور دوزخ کے درمیان آڑ بن جائے گی، اللہ تعالیٰ کے حضور میں مومنوں کے لیے حجت بن جائے گی، میزان پر باری ہو جائے گی، پل صراط سے گزرنے کا واسطہ بن جائے گا۔ نماز جنت کی کنجی ہے، حدیث مصطفیٰ کی ہے، بیان غوث پاک کر رہے ہیں، اس لیے تو کہہ رہا ہوں جب غوث اعظم کو دیکھتے ہیں تو مفسر قرآن بھی نظر آتے ہیں، محدث بھی نظر آتے ہیں، مفتی بھی نظر آتے ہیں اور فقیر کامل بھی نظر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عبیدیہ نماز پڑھی کر، نماز حمد بھی ہے، نماز تسبیح بھی ہے، نماز ذکر بھی ہے، بولے نہیں ہو، نماز ذکر بھی ہے، نماز قرآن بھی ہے، نماز میں دعا بھی ہے۔ ایک اللہ سنیا جے پہلے غوث پاک فرمایا بیلیہ نماز پڑھی کر، کیوں نماز میں حمد بھی ہے، نماز میں تسبیح بھی ہے، تقدیس بھی ہے، ذکر بھی ہے، قرآن بھی ہے، تلاوت بھی ہے، سارے اعمال صالحہ کا مجموعہ نماز ہے۔ نماز پڑھے گا تو رب راضی ہو جائے گا، نماز پڑھے گا تو رب راضی ہو جائے گا۔ حضور نماز گھر پڑھا کے مسجد آ کے پڑھا، فرمایا نا نا مسجد آ کے پڑھیا کر، مسجد آ کے پڑھیا کر، کیونکہ میرے جد کریم میرے نانا امام الانبیاء جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے، سونی طرح وضو کر کے مسجد میں میری ملاقات کے لیے آتا ہے، پلے نہیں پئی، نماز پڑھنا رب سے ملاقات ہے۔ غوث پاک بیان کر رہے ہیں، فرمایا جو میری ملاقات کے لیے آتا ہے میں اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ جبریل امین آگے حضور کی بارگاہ میں سونے آئے جڑے رات دی تاریکی دے اندر تواڈے غلام گھراں چوں نکل کے پیدل چل کے مسجدیں آندے نے، مسجد چ آ کے نماز پڑھدے نے، اے نماز پڑھن گے انہاں نوں بشارت دے دیو قیامت دے دن نور بن جائے گا، نور بن جائے گا۔ پھر میرے غوث اعظم نے فرمایا بیلیا مسجد میں آیا کر، نماز پڑھا کر، با جماعت نماز پڑھا کر، جب مسجد میں آئے تو آکڑ کے نہ آئی، عاجزی اختیار کر کے آیا۔ ایسا گل ہے مسیتیا میں تے آکڑ کے نہیں آنا، عاجزی نہ لانا ہے، خشوع نہ لانا ہے، محبت نہ لانا ہے، انکسار نہ لانا ہے، عاجزی کر کے پڑھے گا تے رب بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں آؤ خود پسند
پاخندی کو دور کر دو، غرور کو دور کر دو، تکبر کو دور کر دو، بس رب کی طرف توجہ ہو، رب کے رسول کی طرف توجہ ہو، پھر رب بھی کرم فرمائے گا، مدینے والا بھی کرم فرمائے گا، مدینے والا بھی کرم فرمائے گا۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو حضور غوث پاک کے لڑ لگ جاتے ہیں، جو حضور غوث پاک کے سلسلے میں مرید ہو جاتے ہیں، جو حضور غوث پاک کے طالب بن جاتے ہیں، رب ان پر کرم فرماتا ہے، پھر وہ بے نمازی نہیں رہ سکتا، پھر وہ بے عمل نہیں رہ سکتا۔ قادری ہوگا تو پھر نماز پڑھنے والا ہوگا، قادری ہوگا تو پھر قرآن پڑھنے والا ہوگا، قادری ہوگا تو پھر اللہ اللہ کرنے والا ہوگا، کیونکہ اس کو توڑ غوث پاک نے چڑھایا ہے۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں، اور جنوں ہاتھ پھڑایا ساڈے میرا نے، جنوں ہاتھ پھڑایا ساڈے میرا نے، انہوں توڑ چڑھایا ساڈے میرا نے۔ سوکھا کلام میں مل کے پڑھ لو، جنوں ہاتھ پھڑایا ساڈے میرا نے، انہوں توڑ چڑھایا ساڈے میرا نے، انہوں توڑ چڑھایا ساڈے میرا نے۔ تو میرے غوث اعظم نے فرمایا ہے، اللہ باجو اور کسے تو ڈریو نا، اللہ باجو اور کسے تو ڈریو نا، سانو اے سمجھا ساڈے میرا نے، سانو اے سمجھایا ساڈے میرا نے، جنوں ہاتھ بڑھایا ساڈے میرا نے، انہوں توڑ چڑھایا ساڈے میرا نے۔ دعا ہے اللہ میں حضور غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا